کتنے کیسز آ رہے ہیں طلاق کے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے اس چینل کی وجہ سے گھر برباد ہونے سے بچ رہے ہیں, گھر حرام کاری کرنے سے بچ رہے ہیں, گھر حلالہ کے نام پر حرامہ سے بچ رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, اب میں بہت ٹینشن میں ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گولیاں کھا کھا. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. کیا ہوا بہن, آپ کون ہیں, کہاں سے بول رہی ہیں, ذرا مجھے بتائیے آپ اپنے بارے میں. جی میں پاکستان سے بول رہی ہوں, پنڈی سے. ٹھیک ہے, ہماری شادی ہوئی تھی پسند سے, ان کی فرسٹ وائف بھی ہیں, پھر میں ان کے گھر گئی تھی. پہلی بیوی بھی ہیں آپ, دوسری بیوی ہیں ان کی؟ جی میں دوسری بیوی ہوں ان کی. جی جی فرمائیے. تو میری ایج ذرا اس سے چھوٹی بھی ہے, اور دیکھیں ہم اسلام آباد میں تھوڑا سا ویل سیٹلڈ ہے, اور وہ ذرا گاؤں کی ہے. تو اس نے مجھے ایکسیپٹ, حالانکہ میں نے اس کو بالکل باخدا اللہ کی قسم اس کے بچوں کو اور اس کو میں نے اپنی بہنوں کی طرح نیت سے گئی تھی. میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہتی کہ میں نے اپنے بڑوں کی کبھی نہیں کہا جی آپ ان سے دور ہوں, یہ ہو, کیونکہ انسان ہم لوگوں نے مسلمان ہے نا, ہمیں پتہ 4 شادیاں جائز ہیں. جب آپ بیوی کے 4 حقوق ایک جیسے رکھ سکتے ہیں نا, تو نہ مجھے طرح بیویوں کو ہونا چاہیے, تو شوہر کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے, اور بیویوں کو بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل. تو مجھے کل بڑا دکھ لگا کہ ادھر ایک اسماعیل تورو ہے, آپ ان کی ریسرچ کریں تو وہ ایک بہت بڑے عالم ہے. جی جیسے ہی میں وہاں جا کے بیٹھی ہوں پردے میں, تو پہلی بات ہے کہ انہوں نے میرے ہاتھ بھی دیکھ لیے. انسان کی نیت جو ہوتی ہے نا, نظریں, وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا. آپ کی بہن, آپ کا نام کیا ہے, آپ کیا نام بتایا آپ نے؟ میرا نام زاہدہ پروین. زاہدہ پروین. بہن آپ کی آواز ریکارڈ ہو رہی ہے, تو آپ بہرحال جو بھی آپ بیان فرما رہی ہیں, یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ سچائی پر مبنی جو بھی بات آپ کریں گی وہ سچ پر مبنی ہوگی. جی بالکل, میں آپ کو بتاتی ہوں. جی. پھر انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا, اور میں اس ٹائم میں بیمار تھی, یعنی کہ مجھے بلیڈنگ تھی, پر مجھے پتہ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے کوئی 6-7 مہینے پہلے یہ DNC کرائی تھی, اور وہ کہیں پیس میرے اندر کہیں رہا, مجھے نہیں پتا. پر وہ جب مجھے انہوں نے طلاق دی, اس ٹائم بھی مجھے بلیڈنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ. انہیں پتا ہے کہ میں ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ تھی, CMH میں نا, سارا انہیں پتا ہے. پھر انہوں نے جب اگلے دن مجھے طلاق دی, تو اس ٹائم اس کی بیوی نے کہا کہ یہ وہ بھی قسم اٹھائیں گے اور میں بھی قسم, کیونکہ یہ شرعی مسئلہ ہے. میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, بے شک ریکارڈ ہو. انہوں نے کہا کہ جی, بیوی نے کہا کہ 5 بچے ہیں ان کے, 2 بیٹیاں 2 بیٹے, سوری 4 بچے ہیں ایک طرف اور ماں ایک طرف کھڑی. اس نے کہا ابھی اس کی ٹائم اٹھو, یا اس کو رکھو یا مجھے رکھو, نہیں تو اس کو بھی میرے ساتھ طلاق دو. تو پھر انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ طلاق ہے, دل سے نہیں دی. اس کے بعد ہمارا رجوع رہا ہے, ہم ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے رہے ہیں, اور رجوع اس لیے نہیں ہو سکا کہ مجھے 4 مہینے ہو گئے ہیں, مجھے بلیڈنگ کہیں سے بھی کوئی ہاسپٹل نہیں دیکھا, یعنی کہ بلیڈنگ ہو رہی ہے. تو رجوع تب ہونا میرے سے. تو اب وہ کہہ رہے, اب مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں ایک اچھی عالمہ ڈاکٹر کے پاس گئی, انہوں نے مجھے دوائیاں دی ہیں. تو اب 27 تاریخ کو نا 3 مہینے ہو جائیں گے. جی جی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فتویٰ ہو تو میں آؤں تو نکاح تجدید کروا لیتے ہیں. تو حلالے کے بغیر سب جی یہ کام وہ ہم یہ کرتے ہیں, اور کچھ نہیں. وہ دوبارہ نکاح کرنے کو بھی تیار ہے, دوبارہ مجھے عزت دینے کو بھی تیار ہے. وہ کہتا ہے میں ادھر بھی لے کے جاؤں گا, کیونکہ تمہارا کوئی اپنا سکا بہن بھائی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ دنیا بہت. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. نکاح نیا کیوں کریں گے, وہ جب پرانا ہی نہیں ٹوٹا تو نکاح نیا کیوں کریں گے؟ یہ بس ان کے اندر ایک یہ چیز ہے, بس وہ نہیں اللہ کے میرے. آپ راول پنڈی میں ہے نا؟ جی میں راول پنڈی میں ہوں نا. تو راول پنڈی میں ہوں. راول پنڈی میں اہل حدیث علماء ہیں, شیخ طالب الرحمان ہیں, شیخ طیب الرحمان ہیں. ان کے آپ کسی بھی اہل حدیث علماء سے فتویٰ لیں جا کے. اور جو میں نے ویڈیو کی لنک آپ کو بھیجی ہے, مفتی سعودی عرب کا فتویٰ میں نے آپ کو بھیجا ہے. 2 چیزیں آپ کو, ایک تو یہ میں بتا دوں کہ انہوں نے آپ کو طلاق دی ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ طلاق, انہوں نے 3 طلاقیں دی ہیں. اور وہ جو مفتی صاحب, جن مفتی صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ حلالہ کروانا ہوگا, ان کا نام کیا ہے؟ جی اقبال اسماعیل تورو. وہ بھی راول پنڈی میں ہی ہیں؟ جی راول پنڈی میں ہی ہیں. اچھا. بہرحال یہ احناف کے یہاں اس طریقے کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں ہم نے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابو بکر کے دور میں, حضرت عمر کے دور میں
3 طلاقوں کو ایک ہی گردانا جاتا تھا، ایک ہی تصور کیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، اور شیخ ابن باز کا فتویٰ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ تحریری طور پر کوئی فتویٰ چاہتی ہوں تو آپ تحریری جاتی ہوں، ہاں تحریری آپ کو دیکھیے اہل حدیث علماء وہاں پر موجود ہیں، وہ آپ کو فتویٰ دے دیں گے، کسی بھی اہل حدیث مسجد میں آپ چلی جائیے۔ لیکن آپ کے شوہر کو اگر آپ میری گفتگو ان تک پہنچا دیں، میں ریکارڈ کر کے اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کر دوں گا، اور وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع ہو گیا ہے۔ اس کے لیے دیکھیے رجوع کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم بستری کریں، یہ ضروری نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، اچھا یہ ضروری نہیں ہے۔ ان کا صرف رجوع کا خیال پیدا ہونا، اور ان کا یہ کہنا کہ میں آپ کی عزت بھی کروں گا، آپ کو محبت بھی دوں گا، آپ کا خیال بھی رکھوں گا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی نہیں، وہ آپ سے بات کریں گے، دے دیجئے، کہاں ہے؟ ان کو دے دیا، کہاں ہے؟ دیجئے۔ وہ سرگودا میں ہے۔ اچھا تو بہرحال ان سے مجھے کہیے کہ وہ مجھے کال کر لیں، ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ تعالی ان سے بات بھی کر لوں گا۔ لیکن آپ یہ پیغام میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اس پیغام کو میں اپنے چینل پر بھی نشر کر دوں گا، آپ ان کو بتا دیجئے۔ اور جو ویڈیو لنک میں نے آپ کو بھیجے ہیں نا فتاوے شیخ عبدالعزیز بن باز کے اور سعودی علماء کے طلاق کے بارے میں، رجوع کے بارے میں، وہ آپ بھی دیکھیں، اپنے شوہر کو بھی دکھائیں۔ اور فتویٰ لینے کے لیے اب آپ کو کم از کم ان لوگوں کے پاس تو نہیں جانا چاہیے جو آپ کو آپ ہی نے ابھی مجھے ریکارڈ کر کے بھیجا ہے کہ میں تو اسے زنا کاری سمجھتی ہوں، تو یہ زنا ہی ہے، یہ بالکل زنا ہے۔ اس پر آمادہ نہ ہو آپ۔ جی زنا تو پھر چھپ کے ہو جاتا ہے، یہ تو سر عام ہے۔ اللہ، اب دیکھیے آپ جیسے خاتون جو عقل اور شعور سے بات کر رہی ہیں، وہ کیسے اس کو تسلیم کریں گی؟ طلاق کے یہ تو ان مولویوں کو طلاق دینی چاہیے، ان مولویوں کا حلالہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ عورتوں کو، ہماری بہنوں کو اس آزمائش سے گزاریں۔ تو آپ اپنے شوہر سے کہیں۔ میں یہ کورس کر رہی ہوں تو میرے جو جج صاحب ہیں نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ جو مولوی ہے نا، ان کے حلالے ہونے چاہیے، انہوں نے کئی گھر برباد کر دیے ہیں، کئی بچوں، آپ کو پتہ ہے میرے بھی پہلے شوہر سے بچے تھے، ان کے بھی کتنے اثر خراب ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہیں گے ان کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر بچوں پہ اثر ہوتا ہے، تو یہ کتنی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں، یہ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا۔ تو آپ کی یہ دوسری شادی ہے؟ جی یہ میری دوسری شادی۔ اور اب آپ کے بچے ہیں ان دوسرے شوہر سے؟ جی یہ میرا ایک ابھی 3 سال ہوئے تو ڈی این سی ہو گئی تھی، ایک ہی بیبی تھا تو وہ ڈی این سی ہو گئی تھی میری۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور پہلے شوہر سے کیا وہ بھی طلاق ہوئی تھی کیا اسی طریقے سے؟ جی طلاق، جی نہیں وہ بھی اسی طریقے سے طلاق ہوئی تھی، اس کے بعد پھر میں نے ان سے خلا لے لی تھی۔ جی اچھا خلا لی تھی آپ نے، ٹھیک ہے۔ جی میں نے پہلے طلاق انہوں نے مجھے دی تھی، انہوں نے بھی عرصے بعد 3 گھر کے دیے پر دی ہیں۔ خیر وہ تو 3 عرصے، دیکھیے پہلی طلاق دے دی، پروسیس یہ ہے کہ طلاق دے کے آدمی حیض کا انتظار کرے، اگر رجوع نہیں کرنا چاہتا تو پھر دوسرے حیض اور تیسرے حیض میں خلاص وہ آپ فارغ ہو گئیں۔ لیکن ہمارے یہاں ایک ہی وار میں طلاق 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 یہ کہہ کر عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ یہ طلاق ہوتی ہے لیکن ایک ہوئی ہے، اور یہ کہنا کہ دل سے نہیں دی تھی تو زبان سے ہی کیوں کہا؟ زبان سے ان کو ظاہر نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بیوی نے کہا، بیوی جو ہے نا پاس تھی، بچے تھے، انہوں نے کہا اللہ اس بیوی کو ہدایت دے، پہلے ہی دوسری شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، ایک آدمی دوسری شادی کرتا ہے۔ اور میری طرف سے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، میں اس کو میں ابھی بھی آپ کو قرآن کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میری نیت اس کی طرف سے بالکل صاف تھی، اس کے بچوں کی صاف تھی۔ کیوں کہ مجھے دین کا پتہ تھا کہ ساری ہمارے نبیوں نے شادیاں کی ہیں، اکٹھے رہی ہیں۔ تو آپ اپنے شوہر کو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اپنے شوہر کو اگر وہ تیسری شادی کرنا چاہیں تو اجازت دیں گی؟ بالکل دوں گی۔ اللہ اکبر، خلاص یہ تصور ہونا چاہیے، یہ خواتین کی سنت سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ اور شرح صدر کے ساتھ بہن کہہ رہی ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ آپ کا دیکھیے طلاق ہو گئی ہے، نکاح میں آپ ابھی ان کے ہیں اور ابھی عدت بھی نہیں گزری ہے تو رجوع کر لیجئے، اور رجوع ہو چکا ہے، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں نا، کہ خلاص
ہاں تو خلاص رجوع ہو گیا. اب کسی بات ہو رہی تھی. اب کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اور کسی فتوے کی بھی ضرورت نہیں ہے. فتوا بھی مت لیں کسی سے. اچھا ہاں بالکل. میں نے جو آپ کو لنک بھیجا ہے نا, ویڈیو کے لنک بھیجے ہیں آپ کو, وہ آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے شوہر کو بھی دکھائیں. مفتی سعودی عرب کا فتوا یہ ہے کہ طلاق ہوئی ہے لیکن 3 نہیں ہوئی ہیں, 1 ہوئی ہیں, اور آپ کا ابھی عدت بھی پوری نہیں گزری ہے, تو آپ پہلے بھی شوہر رجوع کر چکے ہیں. اب آپ رجوع ان سے کہہ دیجئے کہ خلاص رجوع کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. کسی سے فتویٰ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اگر چاہے تو اہل حدیث علماء سے وہاں فتویٰ لے لیں. شیخ طالب الرحمان ہیں, طیب الرحمان ہیں, اور دیگر علماء وہاں پر موجود ہیں. لیکن اہل حدیث علماء کے پاس جائیے گا, ورنہ وہ پھر آپ کو کہیں گے کہ آپ حلالہ کروائیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت ٹائم دیا. اللہ آپ کو بہت اجر دے. اللہ آپ کو بھی اجر دے, اللہ آپ کو خوشیاں دے. آپ کو میاں سے پیار بھی بہت ہے, میں ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی, کیونکہ انہوں نے مجھے بہت عزت دی ہے. الحمدللہ. مجھے جو پہلے شوہر نے نہیں دی وہ اس شوہر نے دیا, اس لیے میں کبھی اس کو بھول ہی نہیں سکتی, کیونکہ جو عورت کو گھر سے باہر نہیں نہ نکالتا شوہر اثر ہوا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ, آپ ہماری بہن ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزت دے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشیاں لے کر آئے, آپ کو اولاد دے, اولاد بھی, اور اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے آپ کو نوازے. جی بالکل, الحمدللہ الحمدللہ. اور جب آپ شوہر آپ کے پاس آئے نا, دوسری بیوی کہاں ہے ان کی؟ سرگودا میں ہے. وہ بات بھی نہیں نہ کرنے دیتی, وہ باہر بھی نہیں نکلنے دیتی, وہ میرے سے بات بھی نہیں کرتے, چھپ کے کرتے ہیں. وہ آ کے تو یہ ٹائپنگ کرتے ہیں. وہ ٹائپنگ میں سیف اس لیے کر لیتی ہوں کہ آنے والے وقت کے لیے میرے پاس بھی تو پروف ہونا. نہیں, کوئی پروف کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں سنت کے حساب سے کیا. بالکل. دیکھیں بہن, وہ آدمی آپ کی عزت کرتا ہے, آپ کو پیار کرتا ہے, آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا. آپ بھی پورے طور پر اس کی عزت کریں, اس کی حفاظت کریں, اور اس کے پیار کا جواب پیار سے دیں, اس کو تکلیف نہ پہنچائیں. پیار سے دیتی ہوں. نہیں, میں ان کو کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, آپ آئیں, ملتے ہیں, اور اس کے بعد زیادہ ٹائم بھی شک آپ اس بچوں پہ گزارے, کیونکہ وہ بچیاں ہیں آپ کی نا. تو میں بھی جب وہاں گئی ہوں تو میں نے ان بچیوں کو بہت پیار دیا, اور وہ بچیاں ہیں بھی بہت پیار والی. الحمدللہ. بچے سب میرے ساتھ ہیں, کیونکہ میں خود اچھی ہوں نا, تو میں سب کو اچھی لگوں گی نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو مزید اچھا رکھے, آپ اچھی ہیں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میں ان کے حق پہ لیے ابھی بھی اچھی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ پاک ہمیں اتنا دے ان بچیوں کے لیے کہ عزتیں رکھیں. اللہ پاک, اگر میں نے گوندر کو یہ ضرور کہا کہ یہ مفاقات عمل ہے, مجھے بے گناہ طلاق دیا نا, کوئی وجہ ہو, کوئی ریزن ہو, یہ کوئی ریزن نہیں ہے بیوی کی. آپ اس کو بھی سمجھا سکتے تھے, مجھے بھی سمجھا سکتے تھے, صحیح بات ہے, بٹھا کے پیار سے, مگر کہتا ہے وہ ہے ہی ضدی ہے, تمہیں پتہ ہے زیادہ وہ بدتمیز ہے. کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نعم البدل دے گا. اللہ تعالیٰ اس میں بھی خیر ہے انشاءاللہ. دیکھیے آپ کو اب پتہ چل گیا نا کہ کہاں حق ہے, اور کس طریقے سے. آپ صرف طلاقی کے مسئلے پر نہیں, بلکہ اہل حدیث علماء سے دین بھی سیکھیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا آپ نے؟ نہیں, میں نے نہیں کیا. سبسکرائب کریں, اپنے شوہر کو بھی سبسکرائب کروائیں, اور ہماری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ دین سیکھیں. اور اس طرح کی جو یہ غلط فہمیاں, کیا نام ہے ان کا, جو مفتی آپ کو حلالہ کروا رہا تھا, تورو, پتہ نہیں تورو یہ کون ہے, اللہ اسے عقل سلیم دے. اسماعیل تورو. ان لوگوں کا حلالہ ہونا چاہیے, ان کو طلاق دینی چاہیے. بالکل, خود تو 4 بیویاں کی ہوئی ہیں نا. 4 کی ہوئی ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمیں نہیں ملتی. کہہ رہے میں نے 1 کروڑ روپے کا جو ہے نا ان کے اوپر 2 کروڑ روپے ان کے اوپر لگایا ہوا. بھیا پیسے ہوتے ہیں ان مولویوں کے پاس, ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے بہن. ہم تو ہمارے پاس عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یا اللہ, اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے, اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ہمیں دے. بہن آپ خوش ہیں, آپ کے گھر میں خوشحالی ہے, بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی دولت ہے یہ خوشحالی. آپ کو پیار, مجھے اتنا یقین ہے اپنے اللہ پہ کہ ہم 3 مہینے سے میرے میاں نے مجھے وہ اس طرح اب دینا شروع کر دیا خرچہ, مگر میرا اللہ تھا نا, میں ثابت قدم تھی. میں نے کہا تھا اللہ مجھ سے گندے کام نہ کروانا, موت دے دینا. اللہ نے میری وہ ساری باتیں سنی, اور آپ جیسے نیک لوگ مجھے ملے, اور ایسے دین کی طرف آ گئی, اور ایک آپ سے مشورہ لے لیا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ, میں رات کو سوتی نہیں ہوں, اور میں اس نیٹ پہ دیکھتی رہتی ہوں یہ اطلاق کے بارے میں. کتنے سارے مسئلوں پہ میں نے یہ ریسرچ کیا. یہ ایک آپ پہ نہیں, میں نے بہت سارے کیے. ایک واحد آپ ہیں جنہوں نے مجھے عزت جواب دیا ہے, اور کیا کہتے ہیں کال کے, نہیں تو اکثر ڈسپلے ہوا ہوتا ہے نمبر, وہ اٹھاتا ہی نہیں کوئی. یا اللہ, بہرحال ان کی مجبوری رہی ہوگی کوئی, ہم ان کی خیر
کسی کے بارے میں حکم نہیں لگاتے. آپ یہ خوش قسمت ہیں. آپ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میں بھی بہت مصروف رہتا ہوں نا تو نہیں دیکھ پاتا, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ, میرے لیے سعادت ہے کہ میری آواز کی وجہ سے یا نو ٹی وی چینل کے جو سپورٹر ہیں ان کے اصل میں یہ میری طاقت ہیں, مجھے سپورٹ کرتے ہیں, اور میں اس طرح کی باتیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کا. آج بھی 2-3 گھر بسے ہیں الحمدللہ, بہنیں رو رہی ہیں ہمارے گھر بسا لیں, ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے. 3-3 4-4 بچے ہیں. آپ کا گھر بچ گیا, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. آپ جب شوہر آپ کے آئیں تو مجھے ان سے بھی ریکارڈ کروا کے اپنا میسج بھجوا دیجیے گا. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں انشاءاللہ یہ گفتگو جو ریکارڈ کی ہے یہ بھی میں چینل پر نشر کر دوں گا تاکہ آپ اپنے شوہر کو بھی سنوا دیں کہ یہ طلاق ہوئی ہے لیکن ایک ہوئی ہے, اور انہوں نے رجوع کر لیا ہے, اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. آپ تو سعودیہ میں, آپ کدھر ہوتے ہیں سر؟ میں سعودی عرب میں ہوتا ہوں, جدہ میں. جدہ میں. چلیے ہم عمرے حج پہ آئیں گے تو آپ سے ضرور ملوں گی. آئیں جب خواہش ہوگی دلی. اللہ تعالیٰ, آپ بھائی ہیں, بہن ہیں آپ ہماری, آپ اپنے بھائی کے گھر آ سکتی ہیں, کبھی بھی آ سکتی ہیں. جب آئیں تو وہاں سے کیا آپ کے شہر کا کیا مشہور ہے, مٹھائی کون سی مشہور ہے؟ ہماری مٹھائی بھی بہت مشہور ہے, ہمارے مالٹے بھی بڑے مشہور ہیں. میرے ہسبینڈ کے باغ ہے بہت زیادہ. آپ نے جب مجھے میسج کیا تو آپ رو رہی تھی, اب الحمدللہ خوش ہو گئی ہیں آپ. جی بالکل بالکل الحمدللہ, اللہ مسکراتا رکھے, آپ کے چہرے کو مبارک رکھے. ضرور لے کر آئیے گا, مالٹے بھی لے کر آئیے گا اور مٹھائی بھی لے کر آئیے گا. اللہ تعالیٰ حج آپ کو بہت کھلائیں گے. چکوال کی مٹھائی بڑی مشہور ہے. ہاں, مجھے دی تھی کسی نے تحفے میں لا کے. مجھے پاکستان کا چونسا آم بھی بہت پسند ہے, اور چکوال کا جو مٹھائی ہوتی ہے نا, وہ حلوہ چکوال کا, وہ بھی مجھے بہت پسند ہے. میں خود بھی بنا کے لا کے آؤں گی, میں خود بھی بناتی ہوں, میں خود بھی کھلاؤں گی آپ کو انشاءاللہ. اچھا, آپ بہن ہیں ہماری, اللہ آپ کو عزت دے, آپ کے گھر میں خوشحالی رہے, یہ میری دعائیں ہیں. آمین ثم آمین. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. ٹھیک ہے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ بہن, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں, آج یہ نہ جانے کتنے کیسز آ رہے ہیں طلاق کے. اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کے اس چینل کی وجہ سے گھر برباد ہونے سے بچ رہے ہیں, گھر حرام کاری کرنے سے بچ رہے ہیں, گھر حلالہ کے نام پر حرامہ سے بچ رہے ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. گھر میں خوشحالی آ رہی ہے. وہ لوگ جو جوائن ممبرشپ کے ذریعے اپنے من پسند چینل کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کی ویڈیو دیکھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, یقین جانیے آپ سب اس کار خیر میں, اس شمع روشن کرنے میں, ان بہنوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے میں, ان خواتین کو نئی زندگی دینے میں آپ سب نو ٹی وی چینل کا حصہ ہیں. اللہ آپ سب کو مبارک اور آپ کی کاوش کو قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من